وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 75۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور ہستیوں سے نفع کی امیدیں وابستہ کر لی ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے اللہ کے سوا بتوں کو معبود بنا لیا ہے اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 75۔ لا یستطیعون نصرہم، وہ ان کے امداد کی قوت نہیں رکھتے۔ وہم لہم جند محضرون، اور یہ ان کے لیے لشکر ہیں حاضر باش۔ یا یہ سب جو ہیں دوزخ میں اپنے لشکر کے ساتھ دوزخ میں داخل کیے جائیں گے۔ دونوں معنی ہمارا بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ لا یستطیعون نصرہم، کوئی طاقت نہیں رکھتے نصرہم، ان کی امداد کی۔ یعنی گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا سامعین کرام کہ لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بھی بنا رکھے ہیں۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے سامعین کرام کہ جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں یا اس کی یعنی ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس زمرے سے اپنے آپ کو نکال دیتے ہیں کہ بھئی، یعنی ہمارا یہ خیال ہوتا ہے یہ مضمون تو ہمارے لیے نہیں ہے۔ اس صورت کا تو نزول ہو چکا ہے مکے میں، اور ہم تو یہاں رہ رہے ہیں، اور ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ بڑی پریشان کن ہے سامعین کرام، یہ رویہ کہ آپ قرآنی مضامین کو، بعض مضامین کو اپنے لیے محسوس ہی نہیں کرتے، یا اس پر غور و فکر کی آپ ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے۔ بات یہ ہے سامعین کرام، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کی قرآن سے آپ کو بتاتا ہوں، وَمَا أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان میں سے اکثر جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، وَمَا أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اور اکثر جو ایمان لائے ہوئے ہیں اکثر ان میں سے إِلَّا وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، لیکن اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب یہ بات آپ لے لیں۔ اچھا، پھر آپ یعنی دیکھیں، ایک بات میں آپ کو کرتا رہتا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں، اصل جو چیز ہے نا وہ زبانی اقرار کی نہیں ہے، اصل جو چیز ہے وہ تصدیق بالقلب سے ہے، اقرار باللسان کے ساتھ جو ہے وہ دل سے تصدیق ہے۔ اور یہ بات آج اکثر یہ جو آج کے اگر ہم ماحول کو دیکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآنی تعلیمات پر، قرآن بطور ہدایت، یہ کتاب ہدایت ہے، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، دل سے یقین نہیں ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے یا واجب ہے ان کا اتباع، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ معبود واحد ہے، مطلوب واحد ہے، مقصود واحد ہے، اس پر ہمارا یقین نہیں، دل سے یقین نہیں، اور بھی ہیں چیزیں، اور بھی محبتیں ہیں، اور بھی چیزیں ہیں، اور تو بات یہ ہے سامعین کرام کہ اس صورتحال میں جو ہے اگر ایسی ذہنیت ہے ہماری تو قرآن سے فائدہ حاصل کرنا یعنی بہت مشکل ہے سامعین کرام۔ اگر آپ اس نظریے سے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں یہ مشرکوں کے لیے ہیں، یہ آیات جو ہیں یہ کافروں کے لیے ہیں، یہ جو ہے منافقوں کے لیے ہیں، اور یہ مومنوں کے لیے ہیں، اور وہ مومنانہ صفات آپ میں ہے ہی نہیں یعنی جن کو آپ اپنے لیے سمجھتے ہیں وہ مومنانہ صفات بھی نہیں ہیں آپ۔ تو دیکھیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، نہ کوئی علامہ نہ مفتی، کچھ بھی نہیں، یہ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے میں ایک بات کر رہا ہوں، اور اپنے یعنی قرآن کی بنیاد سے میں ایک یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اصل جو یعنی جو مقبول ہے، اللہ تعالیٰ کو بعض روش، بعض عادات ناپسند ہیں اور بعض جو ہیں پسند ہیں، تو میں روش کی بات کرتا ہوں۔ قرآن بھی بعض اوقات ایمان، شرک اور کفر کی بات ہی نہیں کرتا، اور روش کی بات کرتا ہے، روش کی، عادت کی بات کرتا ہے، آپ کی یقین کی بات کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آیت پیش کرتا ہوں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ ترجمہ کیا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور آپ اس شخص کی بات ہرگز نہ مانیے، اس پہ توجہ نہ دیجیے جس کا دل میری یاد سے غافل ہے، اور یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، اور اس کا ہر کام افراط و تفرید پر مشتمل ہے۔ یہ ایک میں یعنی ایسی بہت سی آیت ہیں، لیکن ایک میں نے آپ کو نمونے کے طور پہ پیش کی۔ اب اس آیت میں نہ مومن کا تذکرہ ہے، یعنی نہ مومن کا، نہ ایمان کا نام ہے، نہ کافر کا ہے، نہ مشرک کا ہے، نہ منافق کا ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے اسے؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کا بھی دل میری یاد سے غافل ہے تو اس کا آپ کہنا نہ مانیے۔ اب اس کا ہر کام افراط و تفرید پر مشتمل ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا۔ پھر ایک دوسری آیت میں آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں، من اضل ممن اتبع هواه بغیر ہدی من اللہ، کون ہے زیادہ گمراہ، یعنی وہ شخص سب سے بڑا گمراہ ہے جو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے بغیر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے۔ اب اس میں جو ہے نہ ایمان کا، کسی کے ایمان کا تذکرہ ہے، نہ کفر کا ہے، نہ شرک کا ہے، نہ نفاق کا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ، کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے، یعنی وہ شخص سب سے زیادہ گمراہ ہے جو اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ آج سامعین کرام، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سوچیں کہ آج کا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ آیا یہ اس کا رخ جو ہے وہ بندگی رب ہے کہ نہیں خواہشات نفسانی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، چلیں۔ ظاہر ہے خواہشات نفسانی ہر شخص جو ہے، ہر شخص، مرد ہے، عورت ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، ہر شخص خواہشات نفس کی بنا۔ اللہ کے قرآن کو تو ہم نے معاذ اللہ فراموش کر دیا ہے اور اس کو نشان تضحیک بنا لیا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے رسول شفا کریں گے ہمارے بارے میں کہ یہ تو انہوں نے تو قرآن کو نشان تضحیک بنا لیا تھا، مذاق سمجھتے تھے اسے۔
آج دین کو ہم ایک مذاق بنا رکھا ہے سامنے کرام، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ مضبوط کلام ہے اور یہ مذاق نہیں ہے۔ ہم نے تو مذاق سمجھ لیا، شریعت کو خواہشات کے تابع کر لیا ہے سامنے کرام۔ آپ دیکھ لیں نا، شریعت خواہشات کے تابع ہے، ہماری تمام زندگی اپنی خواہشات کے گرد گھوم رہی ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، جو بھی خواہشات ہے۔ آپ کو میں مثال پیش کرتا ہوں، گھر میں میاں ہیں، بیوی ہیں، دونوں اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، اپنی مرضی کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور پھر یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ خاندانی بنیاد چلتی ہے، پھر معاشرہ بنتا ہے، اور معاشرے کا جو آپ دیکھیں آج کل جو ہے سیاستدان ہے، ظاہر ہے سیاسی پارٹیاں ہیں، آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، کچھ لیڈر آپ نے مقرر کر دیے ہیں، کوئی ایک کے پیچھے ہے تو دوسرے لیڈر کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یعنی اس طریقے سے یہ اپوزیشن آج کل جو بعض اس کے جو وہ ہیں، یعنی ہذیانی کیفیت میں وہ مبتلا ہوتے ہیں جب وہ حکومت کے بارے میں یا اقتدار والے لوگوں کے بارے میں بات کرتے، ہذیانی کیفیت ہوتی وہ۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ رویہ تو مسلمان کا نہیں ہے، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے۔ بہرحال میں اس پہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، خاندان سے لے کے پھر معاشرہ، پھر میڈیا آپ دیکھ لیں، ہمارا رویہ میڈیا جو ہے جس بے راہ روی کا شکار ہے، وہ کیا ہے؟ خواہشات ہیں بس۔ یہ کوئی اسلامی کوئی وہ شیڈول تو نہیں ہے جو آپ نے بنا رکھا ہے۔ بہرحال میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بھی گھڑ لیے ہیں۔ تو بہرحال آج کا جو مضمون ہے سامنے کرام، لا يستطيعون نصرهم، کوئی مدد نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کے سوا۔ کل میں نے آپ کو حدیث گزشتہ سبق میں پڑھ کے سنائی تھی کہ اللہ اگر چاہے کسی کے بارے میں کوئی فائدہ، کوئی اسے اس فائدہ دینے سے روک نہیں سکتا اور یا نقصان سے بچا نہیں سکتا، یعنی فائدہ دینے والی ذات اور نقصان پہنچانے والی ذات ایک ہے۔ کون؟ اللہ۔ لا يستطيعون نصرهم، وہ ان کی کوئی مدد کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ کس چیز میں؟ آپ مجھے بتائیں کس چیز میں طاقت ہے؟ آج بھی طاقتور جو ہے، بادشاہی جو ہے اللہ کی ہے، کائنات کی بادشاہی، بادشاہ ایک ہے، مالک ایک ہے، مقتدر ایک ہے، اقتدار اس کے پاس بھی آج اسی کے پاس ہے۔ باقی تو ایسی دھوکہ دھڑا کا ہے سامعین کرام۔ لا یستطیعون، کوئی مدد نہیں کر سکتا کسی کی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر یا اس کے اذن کے بغیر۔ لا یستطیعون نصرہم، یہ جھوٹے معبودوں سے ان کو 3 طلاق دے دیں گھٹی جس میں حلالہ بھی نہ ہو سکے۔ پھر باطل کو، یعنی باطل سے جدائی کی ضرورت ہے، ایسی جدائی کہ پھر اکٹھے نہ ہوں، ہم اور باطل پھر اکٹھے نہ ہوں، تو یہ جدائی کی ضرورت ہے۔ لا یستطیعون نصرہم، یہ کوئی طاقت نہیں رکھتے ان کی امداد کی۔ وہم لہم جند محضرون، اور وہ معبود ان کے، یعنی جو پیروکار ہیں اپنے معبودوں کا لشکر ہوں گے، محضرون حاضر کیے جائیں گے۔ 2 معنی ہیں اس کے سامنے کرام، یعنی دونوں صحیح ہیں۔ ایک تو قیامت کے دن معبود بمائے جو جھوٹے معبود ہیں، یعنی سونے چاندی آپ کی عبادت کرتے ہیں اور شیطان کی عبادت کرتے ہیں، سارے جو ہیں عابد و معبود اکٹھے جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور تمہارے باطل معبود جہنم کا ایندھن ہے۔ انتم لہا واردون، او کما قال۔ بہرحال فلا يحزنک قولہم، اے رسول، اب رسول کی طرف اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں،
فلا يحزنك قولهم، آپ کو نا امید نہ کر دیں ان کی باتیں، غم زدہ نہ کر، رنجیدہ خاطر نہ ہوں آپ ان کی باتوں پہ۔ اب دیکھیں مکے کا ماحول ہے، کیا الزام لگائے جا رہے ہیں اور کس طریقے سے مسلمانوں کو مظالم کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ رنجیدہ نہ ہو۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اور جو چھپاتے ہیں۔ ظاہر کیا کرتے ہیں؟ ظاہر میں تو یعنی الزامات لگائے جا رہے ہیں اس وقت جو ہے، آج بھی یعنی جو نیکوکار ہیں اکثر لوگ جو ہیں ان کی بات چونکہ ان کا دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر الزام تراشی پہ اتر آتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت بھی آپ دیکھیں الزام تراشی تھی کہ یہ تو جو ہے معاذ اللہ شاعر ہے، مجنون ہے، یا اس پہ کوئی اثرات ہیں، مختلف قسم کے یہ وہ اعلانیہ طور پہ کرتے تھے۔ وَمَا يُعْلِنُونَ، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں۔ اب چھپاتے کیا ہیں؟ حق میں یعنی اصل میں جو مشرک تھے وہ اس بات سے واقف تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ حق ہے، لیکن ظاہری وجوہات کی بنا، نفس پرستی اور ظاہر پرستی کی بنا وہ ان کی مخالفت کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو۔ اب دوسری آیت، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نہیں دیکھتا کہ میں نے پیدا کیا ہے اس کو ایک نطفے سے؟ اب یہ جھگڑا واضح جھگڑالو بن جاتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، یہ سارا میں تھوڑا سا ترجمہ پڑھتا ہوں، آپ کو تھوڑا مضمون ذہن میں ہونا چاہیے۔ وَضَرَبَ لَنَا، اور بیان کرتا ہے ہمارے لیے مثالیں اور اپنی خلقت کو بھول جاتا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا اور یہ بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ ان سے کہیے کہ پیدا کرے گا اس کو وہ ذات، پیدا کرے گی ان ہڈیوں کو دوبارہ وہ ذات جس نے اس کو پہلی بار پیدا کیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر تخلیق سے واقف ہے۔ تو بہرحال یہ سارے یہ جو مضمون ہے سامعین کرام، اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک تو فلا یحزن کا قولوں، اس کا تو میں نے بتا دیا۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھیں مضمون ہمارے لیے ہے، اصل میں تو اس وقت کے جو مشرک ہیں وہ ہم ہیں۔ اس کو شرک خفی آپ کہہ سکتے ہیں، شرک خفی میں ہم مبتلا ہیں، اللہ کے سوا اور معبود ہیں، ان کو ہم نے ترجیح بنا لیا ہے، وہ ہمیں محبوب ہیں، وہ ہمارا مقصود ہے۔ بہرحال اس بات پہ آپ سوچیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم اپنی حقیقت کے بارے میں سوچو کہ تمہاری اپنی حقیقت کیا ہے، تم کیا چیز تھے، ابتداءً تم کیا چیز تھے۔ اب ظاہر ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ مرد اور عورت باہم ملتے ہیں تو مرد کا نطفہ جو ہے جاتا ہے ماں کے رحم میں، اور وہاں سے اس کی تخلیق کی ابتدا ہوتی ہے، اور وہ آپ دیکھ لیں وہ نطفہ جو ہے اس کی ایک بوند جو ہے وہ یعنی وہ اگر کپڑوں پہ لگ جائے، آپ بھی یعنی اگر وہ آپ کے جسم سے نکل جائے تو پھر یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ پہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حدث اکبر کہتے ہیں اسے، بہت یعنی بڑی ناپاکی، حدث اکبر، تو اس کا آپ شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک بوند اگر وہ آپ سے خارج ہو جائے، پانی کی ایک بوند جس کو آپ منی کہتے ہیں، نطفہ کہتے ہیں، اور پھر آپ آج کل تو دیکھیں پہلے تو اتنا وہ نہیں تھا، وہ بوند جو ہے اگر اس کا خوردبینی تجزیہ کریں تو اس میں لاکھوں کروڑوں جراثیم ہوتے ہیں جو جس سے بچہ بن سکتا ہے، لیکن ایک جرثومہ جو ہے وہ اس سے حمل ٹھہرتا ہے، وہ جا کے ماں کے پیٹ میں، وہ آپ کو بیضہ دانی میں وہ وہاں جا کے قرار پا جاتا ہے۔ اب یہ آپ کی حیثیت ہے، میری اور آپ کی یہی حیثیت ہے، یعنی ظاہر جو ہم جس انداز سے ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے مقابلہ کر رہے ہیں، اس کے احکامات میں جھگڑا کر رہے ہیں،
یہاں دیکھیں فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ کے الفاظ آئے. اب یہ جھگڑا آپ دیکھ لیں، یہ جھگڑا تو ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین سے ہم جھگڑ رہے ہیں، اللہ کے رسول سے ہم جھگڑ رہے ہیں، اللہ سے جھگڑ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے میری بات مان لو، میری بندگی اختیار کر لو. ہم یہ کہہ رہے ہیں عملاً کہ نہیں، ہمارا نفس ہے، ہم اپنے نفس کی بندگی کریں گے، ہم شیطان کی بندگی، ہم معاشرے کو دیکھیں گے کہ وہ کس طرح، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کس طریقے سے، ہم اسی طریقے سے زندگی. یہ جھگڑا ہے سامعین کرام. اگر آپ محسوس کریں تو یہ ایک جھگڑا ہے جو ہم کر رہے ہیں. یعنی ایک حکم، میں آپ کو ایک حکم دیکھیں، شیطان جو مردود ہوا تو ایک حکم کی خلاف ورزی سے ہوا. ہم نہ جانے کتنے احکامات کو دیدہ دانستہ نظر انداز کر کے، اللہ تعالیٰ کے کتنے ہی احکامات کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے. ہم نے قصداً عملاً یعنی اس کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی قصداً عمداً نافرمانی میں مبتلا ہیں. یہ جھگڑا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ دیکھیں غلطی تو وہ جو ہوتی ہے، آپ چل جائیں، آپ کوئی راستے میں چل رہے ہیں، اس کو ایک ٹھوکر لگ جائے، گر پڑے، وہ فوراً اٹھ جائے اور کپڑے جھاڑ کے دوبارہ اپنا رخت سفر باندھ لے. ہماری مثال تو ایسی نہیں ہے، ہم تو گر پڑے ہیں. اول تو ہم نے راستے پہ چلے ہی نہیں ہیں، صراط مستقیم کو ہم نے اپنا راستہ بنایا ہی نہیں، اور اس دین کو ہم ناقابل عمل تصور کرتے ہیں معاذ اللہ. یعنی جو دین اسلام ہے، آپ دیکھیں عام آپ سنتے ہوں گے کہ بھئی وہ چیز نہیں ہو سکتی، حضور کی کامل اطاعت نہیں ہو سکتی، دین میں مکمل نہیں داخل ہو سکتے ہم، بس کچھ کریں گے کچھ نہیں کریں گے، جو کریں گے وہ اپنی مرضی سے کریں گے. یہ ہم زبان سے نہیں کہتے، لیکن ہمارا عمل ایسا ہے. ہم کہتے ہیں کچھ لو اور کچھ دو. تو آپ جو اچھی چیزیں جو ہیں وہ کر لیتے ہیں، ساری اچھی ہیں، لیکن جو آپ کو نفس کو بھاتی ہیں تو اس کو پھر تو یہ یعنی بات یہ ہے، خصیم و مبین پہ میں بات کر رہا ہوں کہ ہم یعنی وہ انسان جو ہے وہ صاف جھگڑالو بن جاتا ہے، اپنے رب سے جھگڑا کرتا ہے. دیکھیں کوئی مخلوق اپنے رب سے جھگڑا نہیں کر رہی. ہر مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اللہ کے احکامات کے تابع ہے، بڑی سے بڑی ہو اور چھوٹی سے چھوٹی ہو. یہ بات تھوڑی سی نوٹ کر لیں آپ. کوئی مخلوق جھگڑا نہیں کر رہی، بس اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. یہ زمین اور آسمان اور یہ سارے مخلوقات جو ہیں، چرند پرند، ساری اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں. کوئی جھگڑا نہیں کر رہا. جھگڑا اگر کر رہا ہے تو وہ ہم ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم نے باقاعدہ ہر ما یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، یہ سورہ یاسین میں پڑھے. ہائے افسوس بندوں پہ، کوئی رسول بھی آیا لیکن انہوں نے اس کا مذاق اڑایا. چاہیے تو یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، یعنی جو رسول بھی آتا اس کا استقبال کیا جاتا، اس کو ہاروں کے گجرے پہنائے جاتے، اس کے ہاتھ پاؤں چومے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا. ہر رسول کی تکذیب ہوئی ہے. تو جھگڑا فیضا ہوا خصیم مبین، وہ ایک نطفہ جو ہے وہ پھر جب انسان بن جاتا ہے تو وہ پھر جھگڑے شروع کر دیتا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی خلقت کو بھول جاتا ہے. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے کون یہ ان ہڈیوں کو، بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا. اب یہ دیکھیں جہالت کی ایک انتہا ہے کہ ہم یعنی صرف ظاہری عقل پہ سوچتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اسے ہم نہیں دیکھتے، جو کہ واضح ہے ہمارے سامنے. یہ سورج کن ہاتھوں نے بنایا ہے؟ ہر چیز کے ہم تو جو چیز بھی بناتے ہیں ایک کارخانے میں بناتے ہیں، کارخانے کی مشینیں ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں. پھر یہ کارخانے قدرت کس نے بنایا ہے؟ سورج کا ٹیمپریچر کتنا ہے؟ چلیں ظاہری عقل سے آپ سوچیں نا.
یعنی یہ تمام مخلوقات جو ہیں ہمارے سامنے ہیں، ہر مخلوق کو اس کی صورت کون دے رہا ہے، اس میں اس کا مقصد کون بنا رہا ہے اس کے لیے، اور پھر وہ تابع ہے اس مقصد کے. یہ ساری باتیں، دوبارہ پیدائش جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بات ہے ہی نہیں. یہ ایک بات میرے اور آپ کے ذہن میں بالکل واضح ہو جانی چاہیے. اول تو دوبارہ پیدائش کے ہم لوگ قائل ہی نہیں ہیں کہ دوبارہ پیدا ہونا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا. پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کسی قوم پہ عذاب بھی نہیں آ رہا، اور جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہ قوم مزے کر رہی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں، بات ایسی نہیں ہے. حقیقت میں بادشاہی ساری اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، خیر اور شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت، یعنی وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر کے الفاظ آتے ہیں قرآن میں، ہر چیز پر قادر ہے. قادر مطلق ذات ہے، اور اس کی قدرت کتنی ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی سوچ، یعنی اس کی ذات کے بارے میں تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے. پھر صفات جو ہیں وہ بھی لامحدود ہیں، وہ بھی لامحدود ہیں، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے جو صفات الہیہ ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ جاہلوں کی ہے. من یحیی العظام وہی رمیم. بہرحال سامعین کرام، تھوڑا سا وقت ہے، میں چاہتا ہوں تلاوت کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم. ترجمہ سنا دیں. لا یستطیعون نصرہم، یہ جھوٹے معبود ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. وہم لہم جند محضرون، اور یہ ان کے لیے ایک لشکر ہیں، ان کی خدمت میں مصروف ہیں. فلا یحزنک قولہم، بس رنجیدہ نہ کر دیں آپ کو ان کی باتیں. انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، جو یہ چھپاتے ہیں. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کیا نہیں دیکھتا انسان کہ اس کو میں نے پیدا کیا ہے ایک نطفے سے. فاذا هو خصیم مبین، یہ صاف جھگڑالو بن گیا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ کہہ دیجئے کہ پیدا کرے گا اس کو وہ ذات جس نے ان کو پیدا کیا پہلی بار. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر تخلیق کے بارے میں جانتا ہے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. They cannot help them, although they are arrayed as troops for them. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. So let their words not sadden you. We know what they conceal and what they reveal.
أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. Does the human being not consider that we created him from a seed, yet he becomes a fierce adversary? وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. And he produces arguments against us, and he forgets his own creation. He says, who will revive the bones when they have decayed? قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Say, he who initiated them in the first instance will revive them. He has knowledge of every creation. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।